بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ پاک رہبر چینل۔ دکھیاری ماں۔ ابو امیہ مکہ میں قریش کے خاندان بنو مخزوم کے سرداروں میں سے تھے۔ وہ بہت بڑے دولت مند اور شریف آدمی تھے۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی تو انہوں نے اس کی اچھی تربیت کی۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کی شادی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ سے ہو گئی۔ عبداللہ بڑے نیک نوجوان تھے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے اور آپ کے دودھ شریک بھائی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو کچھ مدت بعد عبداللہ اور ان کی بیوی ہند دونوں آپ پر ایمان لے آئے۔ اس زمانے میں جو شخص اسلام قبول کرتا، مکہ کے کافر اس کو بہت ستاتے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا عبداللہ اور ان کی بیوی ہند رضی اللہ عنہما کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ آخرکار نبوت کے 5ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر دونوں میاں بیوی کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کو حبشہ گئے ہوئے 2-3 ماہ ہی گزرے تھے کہ انہوں نے یہ خبر سنی کہ مکہ کے کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس پر وہ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ اب کافروں نے ان کو اور بھی زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ اس پر وہ اگلے سال پھر حبشہ چلے گئے اور کئی سال تک وہاں پردیس کی زندگی گزارتے رہے۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے سلمہ رکھا۔ اسی کے نام پر لوگ سیدنا عبداللہ کو ابو سلمہ اور سیدہ ہند کو ام سلمہ پکارنے لگے۔ ابھی سلمہ چھوٹا ہی تھا کہ دونوں میاں بیوی حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ جب کافروں نے انہیں پھر ستایا تو دونوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تم بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ سیدہ ام سلمہ نے ایسا ہی کیا اور سیدنا ابو سلمہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ جب ام سلمہ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور سیدنا ابو سلمہ کو روک کر کہنے لگے، تم خود جہاں تمہارا جی چاہے جاؤ، مگر ہم اپنی لڑکی ام سلمہ کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ جب ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ ام سلمہ کے خاندان والوں نے ابو سلمہ سے اپنی لڑکی چھین لی ہے تو انہوں نے ننھے سلمہ کو ام سلمہ سے چھین لیا، اور یوں سیدہ ام سلمہ شوہر سے بھی جدا ہو گئیں اور بچے سے بھی۔ شوہر کے بارے میں تو ان کا خیال تھا کہ کسی نہ کسی طرح مدینہ پہنچ ہی گئے ہوں گے، مگر بچے کی جدائی برداشت کرنا ان کی طاقت سے باہر تھا۔ دکھیاری ماں ہر روز گھر سے نکل کر مکہ کے ایک ٹیلے پر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ پورا 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ آخرکار ان کے خاندان والوں کو ان کی بے کسی پر رحم آ گیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ ادھر سیدنا ابو سلمہ کے خاندان والوں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے بھی ننھے سلمہ کو ماں کے حوالے کر دیا۔ وہ بچے کو لے کر اونٹ پر اکیلی مدینے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدہ ام سلمہ کے مدینہ پہنچنے کے 3 سال احد کی لڑائی پیش آئی، جس میں ان کے شوہر سیدنا ابو سلمہ شدید زخمی ہو گئے اور چند ماہ بعد وفات پا گئے۔ انہوں نے پیچھے 4 بچے چھوڑے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ سیدہ ام سلمہ نے اللہ کے راستے میں بہت مصیبتیں جھیلی تھیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بڑا خیال تھا۔ اب وہ بیوہ ہو گئیں تو آپ نے کچھ مدت کے بعد انہیں سہارا دینے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے قبول کر لیا، اور یوں وہ ام المؤمنین سارے مسلمانوں کی ماں بن گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 4 بچوں کو بڑی محبت اور شفقت سے پالا۔ سیدہ ام سلمہ اپنے والد کی طرح بے حد سخی تھی۔ ان کے دروازے سے کوئی سوالی خالی نہ جاتا۔ انہوں نے 23 ہجری میں 48 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔